أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. اور اگر یہ لوگ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، پس اس نے انہیں آپ کے قابو میں کر دیا۔ اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے، انہوں نے اپنے اموال سے، اپنے جانوں سے راہ خدا میں جہاد کیا، جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ جو لوگ ایمان تو لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان کی ولایت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ البتہ اگر انہوں نے دینی معاملے میں تم لوگوں سے مدد مانگی تو ان کی مدد کرنا تم پر اس وقت فرض ہے جب یہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف نہ ہو جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ، اور اللہ تمہارے اعمال پر خوب نظر رکھتا ہے۔ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اگر تم لوگ اس دستور پر عمل نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور مہاجرت کی، راہ خدا میں جہاد کیا، نیز جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ہمراہ جہاد کیا، وہ بھی تم میں شامل ہیں۔ اللہ کی کتاب میں خونی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ ابھی سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے اور اس سورہ توبہ کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں ہے۔ ایک یہی قرآن میں صورت ہے 114 میں سے، اور 9ویں صورت ہے 10ویں پارے میں جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ ذات پروردگار نے ابتدا سے ہی اپنے آپ کو اور رسول اللہ کو یہ کہا ہے کہ آپ بیزاری کا اعلان کریں مشرکین سے، اور اللہ بھی ذات پروردگار نہیں چاہتا کہ جب بھی کوئی صورت کی ابتدا مشرکین سے بیزاری کا اعلان ہو تو میں اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا بھی ان سے بات کروں۔ نہیں، براءۃ من اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وآذان من اللہ ورسولہ للناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فإن تبتم فهو خیر لکم وإن تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فأتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله
ثم أبلغه ممنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين أهادتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان بیداری ہے ان مشرکوں کی طرف جن سے تمہارا معاہدہ تھا، بس تم لوگ اس ملک میں 4 مہینے چل پھرو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی مشرکین سے بیزار ہے، پس اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر منہ پھیر لوگے تو جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ البتہ جن مشرکین سے تمہارا معاہدہ تھا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی قصور نہیں کیا، نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جس مدت کے لیے معاہدہ ہوا ہے اسے پورا کرو، بے شک اللہ اہل تقوی کو دوست رکھتا ہے۔ بس جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو تم جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات پر ان کی طاق میں بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیں تاکہ وہ کلام اللہ کو سن کر پھر اسے اس کے امن کی جگہ پہنچا دے، ایسا اس لیے ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد مشرکین کے لیے کیسے ہو سکتا ہے بے جز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد الحرام کے پاس معاہدہ کیا ہے، پس جب تک وہ تمہارے ساتھ اس عہد پر قائم رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ قائم رہو، یقیناً اللہ اہل تقوی کو دوست رکھتا ہے۔ ان سے عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اگر وہ تم پر غلبہ حاصل کر لیں تو وہ نہ تو تمہاری قرابت داری کا لحاظ کریں گے نہ وہ عہد کا، وہ زبان سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں مگر ان کے دل انکار پر تلے ہوئے ہیں، ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کر لی، پس وہ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً بہت برا ہے۔ نہ تو یہ کسی مومن کے حق میں قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ عہد کا، یہی لوگ زیادتی کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ یعنی مشرکین کو مت سمجھے آپ کے خاندان سے ہے یا باہر سے ہے، جو بھی ہے مشرک ہوتا ہے اور وہ مومن کو اذیت پہنچاتا ہی رہتا ہے، اور انسان کو اپنے اہل و عیال کا اور مومنین کا خیال کرتے رہنا چاہیے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنِ انكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ پھر فرمایا کہ پس اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور علم رکھنے والوں کے لیے ہم آیات کو واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔ اگر عہد کرنے کے بعد یہ لوگ اپنی قسمیں توڑ دیں، تمہارے دین کی عیب جوئی کرنے لگیں، تو کفر کے اماموں سے جنگ کرو کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید وہ باز آ جائیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں ڈر لڑو گے جو اپنی قسمیں توڑ دیتے، جنہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا، پہلی بار تم سے زیادتی میں پہل بھی،
انہوں نے کی تھی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، یعنی ذات پروردگار سے ڈرو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء واللہ علیم حکیم۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ پھر ذات پروردگار نے ارشاد فرمایا ان سے لڑو تاکہ تمہارے ہاتھوں اللہ انہیں عذاب دے، انہیں رسوا کرے اور ان پر تمہیں فتح دے، مومنین کے دلوں کو ٹھنڈا کرے، ان کے دلوں کا غصہ نکالے۔ اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی یہ بھی نہیں دیکھا ہے کہ تم میں کس نے جہاد کیا کس نے نہیں کیا۔ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو اپنا ہمراز نہیں بنائے۔ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ مشرکین کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال برباد ہو گئے، وہ آتش میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی مشرک ہو کافر ہو اس کو حق نہیں ہوتا وہ مسجد کی طرف آئے، کیونکہ نجس ہوتا ہے نا، مسجد پاک ہے، نہیں آنا چاہیے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ انہیں روکیں اور وہ ہمیشہ آتش جہنم میں رہے۔ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں، یا مسجد میں وہی آ سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھاتے ہوں۔ پس امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کی آباد کاری کو اس شخص کے برابر قرار دیا جس نے اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا، راہ خدا میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اپنے اموال سے اپنی جانوں سے راہ خدا میں جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک نہایت عظیم درجہ رکھتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان دو آیات میں ذات پروردگار نے یہ بتایا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانے والا اور مسجد الحرام اور کعبۃ اللہ کو بنانے والا برابر نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح جو ایمان لے آئے، ہجرت کی اور اپنی جان و مال سے راہ خدا میں جہاد کیا، وہ بھی ان کے برابر، ان سے افضل ہو سکتا ہے، ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نیکیوں میں کوئی بھی انسان برابر نہیں ہے، ہر ایک کی نیکی کا اپنا اجر ہے، ہر ایک نیکی کا اپنا مقام و فضیلت ہے۔